الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، میں نے آج 12 ستمبر 2022 کے اس درس قرآن میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 48 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلے کے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی مثال دی تھی، دنیاوی زندگی کی، اور آج جو آیات تلاوت کی ہیں یہاں سے آیت نمبر 47 48 اور یہاں سے آگے اللہ رب العزت انسانوں کے آخرت والے دن کا ذکر کرتے ہیں، قیامت والے دن کا. تو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سارے کے سارے انسان جتنے بھی ہیں سب فوت ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی. سارے انسان مر جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، سارے پرندے چرندے سب کچھ سارے مر جائیں گے. آخر میں موت والا فرشتہ رہ جائے گا. کیا نام ہے اس کا جو روح نکالتا ہے؟ اس فرشتہ کیا نام ہے؟ اسرائیل. ہاں جی، اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام صرف رہ جائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کوئی پھر اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ بھی اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی. اور پھر ایسے ہے کہ جو فرشتہ ہے ان کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ پھونک ماریں گے اپنے اس کو سور کہتے ہیں، جیسے گائے کا یا بھینس کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز ہے بانسری ٹائپ کی. تو اس طرح ان کے پاس پکڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی بس یہ ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ اپنے اللہ کے حکم کے انتظار میں تھکتے نہیں ہیں. فرشتے تھکنے سے پاک ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں. تو پہلی دفعہ پھونک ماریں گے تو سب فوت ہو جائیں گے، جو زندہ ہوں گے اس وقت سارے مر جائیں گے. پھر اس کے 40 سال بعد دوبارہ پھونک ماریں گے. دوبارہ جب پھونک ماریں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے مرے ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے. سارے جب زندہ ہو جائیں گے تو سب کے سب سارے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، میدان حشر میں سارے جمع ہوں گے. تو اس دن جس دن قیامت ہوگی اس دن کا اللہ تعالیٰ منظر یہاں پر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. دیکھیں ابھی ہمیں کتنی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہوں کہیں دور جگہ نظر نہیں آتی، راستے میں آنکھوں کے آگے اتنی بلڈنگیں آ جاتی ہیں. کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں موجود ہیں دنیا میں، اور کتنے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں. یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ تعالیٰ فرما دیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. پہاڑ اپنی جگہ ابھی کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے.
سب سے پہلے چلنا شروع ہوگی۔ قرآن پاک میں 2 طرح کا ذکر کیا پہاڑوں کا قیامت والے دن۔ ایک پہاڑ چلیں گے، جیسے یہاں پر ہے وہ یوم نسیر الجبال، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے، جیسے گاڑی چلتی ہے، چیزیں چلتی ہیں، ایسے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ تکویر میں بھی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد چلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ ان سب پہاڑوں کو توڑ کر کوٹ کر ان کو بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا ان کا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر بالکل چکنا چور باریک کر دیا جائے گا۔ اور سورہ واقعہ میں بھی ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پیارے نبی جی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا، تو آپ کہہ دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو بالکل ریزہ ریزہ باریک کر دے گا، بالکل ریزہ ریزہ کر کے ان کو بکھیر دے گا، اور یہ ایسے اڑیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے ریزے نہیں اڑتے ہوا میں، ایسے یہ پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پہاڑوں کی ذکر کی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھو گے کہ زمین کھلی ہوئی ہوگی، زمین کھلی ہوئی ہوگی۔ اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے زمین کھلی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے اس کا کہ جب پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے زمین کے اوپر سے، جتنی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، جتنے درخت نظر آتے ہیں یہ بھی کیا ہو جائیں گے، مطلب یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جب سارا کوئی ختم ہو جائے گا تو زمین بالکل پلین ہو جائے گی، چٹیل میدان کی طرح، سپاٹ میدان کی طرح ہو جائے گی، تو کوئی درمیان میں چیز حائل نہیں ہوگی، ساری کی ساری زمین ایک ہی لیول کی ہو جائے گی، جس طرح گراؤنڈ ہوتا ہے ایسے گراؤنڈ بن جائے گی میدان حشر کے لیے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا زمین کھلی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اور پتہ ہے مردے بھی دفن ہیں زمین کے اندر، خزانے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، طرح طرح کی معدنیات بھی ہیں، نمک ہے، دوسری تیسری چیزیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری زمین ایسے ساری چیزیں اندر سے باہر نکال دے گی، جتنی بھی چیز زمین کے اندر یہ ساری باہر نکال دے گی، کھل جائے گی اور ساری چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آپ دیکھو گے زمین کو، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، سب لوگوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی ہوں گے سب کو ہم میدان حشر میں جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کوئی ایک چھپ جائے میدان میں پیش نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ایسا نہیں ہو سکے، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکے گا، سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب کو رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے کوئی بڑا کمانڈر صاحب ہو، چیف صاحب، وہ اپنی فوج کو نا اس کے سامنے وہ کھڑی ہوتی ہے، ساری پریڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس چیک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، چیک کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے جمع کریں گے، پیش کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری کرنے کے لیے کریں گے۔ اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وزن ہوگا، تو اس کے بعد اللہ حکم جاری کر دیں گے نیک لوگوں کے لیے جنت کا، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کے لیے جہنم کا حکم جاری ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرما دے تم میرے پاس ایسے آؤ گے جیسے میں نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا پہلی دفعہ، سارے انسانوں کو کیسے پیدا کیا؟ نمبر 1، لباس کوئی نہیں تھا، بغیر لباس کے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، پاؤں میں جوتی کوئی نہیں تھی، جوتی کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 3، جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارا ختنہ نہیں ہوا تھا، ختنے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 کیفیتیں ہیں ہمارے پیدا ہونے کی، انسانوں کے پیدا ہونے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن بھی تمہیں ہم ایسے ہی اپنے پاس بلائیں گے۔ جب قبر سے انسان سارے جمع ہو جائیں گے تو لباس بھی کوئی نہیں ہوگا، اور پاؤں میں جوتی بھی کوئی نہیں ہوگی، اور جو ختنہ ہے وہ بھی نہیں کیا ہوگا، ختنہ کے بھی بغیر پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
تو اس پر پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی امہات المومنین میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک نبی سے پوچھا ہے، اللہ کے پاک نبی پھر تو یہ بڑی شرم والی بات ہوگی، ہم کیسے جو ہے وہ سارے انسان، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو سارے انسان بغیر لباس کے ہوں گے، تو یہ کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو قربان جائیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کو اس چیز کا دھیان نہیں جائے گا اس کی طرف، کسی کو دیکھنے کی طرف، کسی اپنے ہی غم میں بندہ ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کسی کا دھیان نہیں رہے گا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور سے یہ سوال کیا، تو حضور نے انہیں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، قیامت والے دن ہر بندے کے لیے اپنی ایک ایسی حد ہوگی کہ وہ اس کو باقیوں سے بے فکر کر دے گی، باقیوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، اپنی فکر میں اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی بھی سخت ہوگی، پسینہ بھی آیا ہوگا، اعمال کا حساب کتاب کا خوف ہوگا، تو کسی کی فکر نہیں ہوگی، نہ کسی کی طرف دیکھنے کی، نہ اور کسی چیز کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ آتا ہے پھر روایتوں میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ سب سے پہلے کس کو لباس پہنائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے۔ گھر سے ابو کو کہا کہ کیا مورتیاں بیچتی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا یہ تو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں، اور نہ ان کی عبادت کرنا صحیح ہے۔ ابو نے گھر سے ہی نکال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اچھا گھر سے نکالا تو پھر وہ جو قوم والے تھے تھوڑے بڑے ہوئے تو قوم والے وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، مورتیاں بنا کے ان کے آگے جھکتے تھے، ان کے آگے کھانے رکھتے تھے، نیاز رکھتے تھے۔ انہیں کہا یہ کچھ نہیں کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت ہی توڑ دیے سارے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اچھا آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا۔ پھر شادی ہوئی، بچہ ہوا چھوٹا سا، بہت عرصے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑوں پر جنگل میں ان کو چھوڑ کے نہ آپ چلے جاؤ، جا کر دین کا کام کر، لوگوں دین کی دعوت دو۔ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ بھی امتحان تھا، اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے مجھ سے محبت ہے اس کو یا اپنے بچے اور بیوی زیادہ محبت ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پھر زمزم کا چشمہ بھی جاری کیا۔ اور بڑی حضرت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم میرا وہ ہے، وہ بندہ ہے کہ الذی وفا، جس نے میرے ساتھ وفا کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ انہوں نے اللہ سے وفا کی ہے تو ان کی وفاداری کیسی ہوگی پھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، جگری دوست کو۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ مجھے بھی اپنا خلیل بنا لے، لیکن مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کا میرے یہاں نیا کپڑا خرید کے لاؤ، نیا کپڑا خرید کر لاؤ، میں نے حضور سے سنا ہے جو جس لباس میں دفن ہوگا قیامت والے دن اسی لباس میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اپنی اپنی صحابہ کا جذبہ تھا، اپنی اپنی محبت تھی۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، تو انہوں نے وصیت یہ کی کہ مجھے نہ نویں کپڑے میں کفن نہیں دینے، مجھے میرے جو پرانے کپڑے ہیں انہوں نے دھو کے انہی میں کفن دینا ہے، نیا کپڑا کسی زندہ انسان کے کام آ جائے گا۔ اتنا مطلب وہ کرتے تھے کہ نیا کپڑا کسی انسان کے کام آ جائے گا، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دینا۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ مجھے نئے کپڑوں میں کفن دینا، میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس لباس میں انسان دفن ہوگا اسی میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اس پر پھر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ حضور یہ قرآن میں تو آتا ہے کہ ننگے اٹھائے جائیں گے، تو حضرت ابو سعید خدری والی روایت ہے کہ جس لباس میں دفن ہوگا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو پھر اس میں مفسرین فرماتے ہیں
یہ جو روایت ہے یہ شہید کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ شہید کے بارے میں۔ شہید کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں کہ جس لباس میں فوت ہوتا ہے اسی میں ہی اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں اتارنے کی اجازت ہے، جس لباس میں وہ شہید ہوتے ہیں اسی کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو یہ گمان تھا، تمہیں یہ گمان تھا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، لیکن دیکھو آج اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بل زعمتم، تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، ہم نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ان دعایتوں کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، جیسے گاڑیاں چلتی ہیں ایسے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھو کہ زمین کھلی ہوئی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب لوگوں کو رب کے سامنے، آپ کے رب کے سامنے صف میں پیش کیا جائے گا، صف بنا کر کھڑے ہوں گے، جیسے نماز کی صف نہیں ہوتی ایسے۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ ہم آپ کو لائیں گے اپنے پاس، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی دفعہ، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا ایسے ہی قیامت والے دن دوبارہ آپ کے پاس ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم ہرگز پورا نہیں کریں گے تمہارے لیے موعداً، اپنی اس وعدے کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، جو بڑا ہے سنیں عمل کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے والدین میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے اساتذہ کرام میں سے، نمازیوں محلے والوں میں سے، یا اللہ مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے، سب کی بخشش فرما۔ جو تلاوت نماز میں کی ہے، درس قرآن میں کی، اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم حاضرین میں سے جو بھی بیماری ہے، چھوٹی بڑی خفیہ اعلانیہ، سب بیماریوں سے قرآن کی برکت سے، نماز کی برکت سے نجات نصیب فرما۔ مرتے دام دگال قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اپنی ذات پاک کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔